بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وَإِذَا أُسْنِدَ الْفِعْلُ إِلَيْهِ فَالتَّاءُ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اسم کی دو قسمیں ہیں مذکر اور مؤنث اسم مؤنث وہ اسم ہوتا ہے جس میں علامت تانیث ہو خواہ لفظاً خواہ تقدیراً اسم مذکر وہ اسم ہوتا ہے جس میں علامت تانیث نہ ہو نہ لفظاً تے نہ تقدیراً علامت تانیث تائے تانیث ہے خواہ ملفوظہ ہو خواہ مقدرہ ہو اور الف مکسورہ اور الف ممدودہ جو زیادہ ہوتے ہیں اور خاص تفصیل پڑھ لی ہے مؤنث دو قسم ہے مؤنث حقیقی مؤنث لفظی جو ذی روح کی جو مؤنثیں ہیں وہ مؤنث حقیقی ہوتی ہے تو جو جن کے مقابلے میں کوئی دوسرا نرج نہیں ہوتا صرف لفظوں میں تانیث ہے اس کو مؤنث لفظی کہتے ہیں الاخری اب مسئلہ ہے وہی جو نحمیر سے پڑھ رہے ہو کہ فعل کا جو فاعل ہے وہ اسم ظاہر بھی ہوتا ہے اور ضمیر بھی ہوتی ہے یہ بات ہے صیغہ واحد مذکر غائب تے واحدہ مؤنثہ غائبہ کے سنیا تے مضارع کے بھی دو باقی سب کے اندر ضمیر ہے کسی میں بارز ہے کسی میں مستتر ہے ان کا رولا نہیں ہے یا صیغہ صفت ہے تو ان کا اس فاعل ظاہر بھی ہوتا ہے اور ضمیر بھی ہوتی ہے بات سمجھیے تو یہ دو صیغے ہیں زارا بت اور زاربا اور زاربت یضرب تضرب رولا مکیا علامہ فرماتے ہیں جب اسناد کیا جائے فعل کا مؤنث کی طرف تو پس تا واجب ہے کیا کہنے علامہ فرماتے ہیں کہ جب اسناد کیا جائے فعل کا مؤنث کی طرف تو تا واجب ہے تا واجب ہے حاشیے پڑھیے پھر پتہ لگ گیا چونکہ بابے نے پھر پتہ چنگے پنجا کافی ہے یہ جو الہ کی ضمیر ہے اس کا مرجع کون ہے ضمیر لوٹتی ہے مؤنث کی طرف جب کہ ہو حقیقی یا لفظی لیکن ہو کیا مضمر ہو کیا ہو مضمر ہو تو مطلب کی بنیا کہ فعل کا فاعل ضمیر ہے جس کا مرجع مؤنث ہے تو اب فعل تا کے ساتھ لانا یعنی ضربت لانا واجب ہے سنیں کرینہ سیاق سیاق ہی لکھا جائے نا اور کوئی لکھا جائے سیاق کیونکہ اس کے بعد آ رہا ہے وَأَنْتَ فِي ظاہر انتا فی ظاہر بھی جدو فاعل ظاہر ہوگا تو ظاہر دے مقابلے کون ہوں ہے ضمیر بھی فاعل ظاہر نہیں کیے ضمیر ہے فاعل ضمیر نہیں بلکہ ظاہر ہے دو ہی صورتیں نہیں یار اگو چونکہ ظاہر آ رہا ہے تو اس لیے یہاں سے کون سا فاعل مراد ہے ضمیر ایسو قال بعد ذالک وانت فی ظاہر غیر الحقیقی بالخیار یعنی جب مسند ہو فعل مؤنث اسناد کیا جائے مؤنث حقیقی کی طرف مضر ہو یا مضمر ہو یا لفظی کی طرف مضمر ہو جب تک کہ نہ ہو علم مذکر کا جیسے طلحہ وغیرہ جی اچھا جی فتاو کی او بین استور ویکھ لکھے حضرت المرأۃ کی حضرت المرأۃ اے فاعل ظاہر دی مثالی صرف ضمیر نہیں اور جب پڑھنا عاشق اے جب مسند کیا جائے فعل کو کدھر مؤنث مضر کی طرف یا مضمر کی طرف یا لفظی کی طرف درا لے کے مضمر ہو اے صورتہ نہیں سنیں کیونکہ اگو غیر حقیقی ہونے تے پیچھے ہی
فعل کا فاعل مؤنث اسم ظاہر ہو لیکن حقیقی مؤنث حقیقی ہو، یا فعل کا فاعل ضمیر ہے جس کا مرجع کون ہے، مؤنث حقیقی ہے یا مؤنث لفظی ہے۔ او دیکھو حضرت المرأۃ، فعل کا فاعل اسم ظاہر اور مؤنث حقیقی ہے، اور المرأۃ حضرت فعل کا فاعل ضمیر ہے جس کا مرجع مؤنث، اور الشمس طلعت فعل کا فاعل ضمیر ہے جس کا مرجع مؤنث مانوی مؤنث لفظی ہے، مؤنث تین صورتیں ہو گئی ہیں جی۔ فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو مؤنث حقیقی ہو، فعل کا فاعل ضمیر ہو جس کا مرجع مؤنث حقیقی ہو یا جس کا مرجع مؤنث لفظی ہو، ان تینوں صورتوں میں فعل مؤنث لانا واجب ہے۔ ان مثالوں کو دیکھ کے بیان کر۔ حضرت المرأۃ، تو اس میں فاعل جو ہے وہ مؤنث حقیقی ہے، لہذا اسم فاعل اسم ظاہر اور مؤنث حقیقی ہے، جی، اور المرأۃ حضرت میں حضرت میں فاعل ضمیر ہے مرجع مؤنث حقیقی ہے، الشمس طلعت میں فاعل ضمیر ہے جس کا مرجع مؤنث لفظی ہے، تو لہذا ان تینوں صورتوں میں فعل تا کے ساتھ ہوگا، لانا واجب ہے۔ جی، اور جب مسند کیا جائے فعل اور جب مسند کیا جائے فعل اس کی طرف کی طرف تو پستا واجب ہے، پستا واجب ہے، اوتا او واجباتن نہ کیسی یہ سارے مؤنث ہونے ہیں، کل دسی سی بابے رنگل ٹٹ ٹٹ شبا اور جب مسند ہو فعل اس او کی، کیا جائے جب مسند کیا جائے فعل اس کی طرف تو تا واجب ہے، اور جب مسند کیا جائے فعل اس کی طرف تو تا واجب ہے۔ وَأَنْتَ فِي ظَاهِرِ غَيْرِ الْحَقِيقِيِّ بِالْخِيَارِ، بس فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو اور اسم ظاہر ہو اور وہ مؤنث غیر حقیقی ہو، وہ مؤنث غیر حقیقی ہو، سنیں جی، فعل کا فاعل کیا ہو، اسم ظاہر ہو اور مؤنث غیر حقیقی ہو، غیر حقیقی ہو تو تم بالخیار ہے، چاہے تو فعل تا زارا بالا چاہے تو زارا باطلا، وہ کلیے چاہے تو زارا بالا جائے تو زارا باطلا۔ آنکھیں پلکی آنکھیں علامہ فرماتے ہیں کہ اور اگر فعل کا فاعل ظاہر ہو اسم ظاہر ہو اور وہ ہو مؤنث غیر حقیقی، تو اب تجھے اختیار ہے، چاہے تو زارا بالا چاہے تو زارا باطلا۔ ہاں تے بین استور لکھے یا وہ جو مؤنث غیر حقیقی کے حکم میں ہیں، جیسے بہائم کی مؤنثات، جیسے نسات ناکا، نساء میں نال ٹھوک دیتی ہے ناکا، یہ بھی ہوں تو جنا فعل دو طرح لا سکتے ہیں، مذکر بھی اور مؤنث بھی، مذکر بھی، مؤنث بھی، نساء نال نہیں جائے گا جی جی۔ ایتھے اشیاء ویکھ ذرا دھیان کر، اے فی اسناد الفعل الی ظاہر المؤنث اللفظی، فاعل کون ہوئے، مؤنث لفظی ہو، اسم ظاہر ہو ظاہر مؤنث لفظی، پھر آخر اسم ظاہر مؤنث لفظی، ہون دو طرح جائز ہے، ہون دو طرح ہے، دو طرح جائز ہے۔ اعتراض کیا ہے سے مضمر سے اگر مؤنث لفظی ضمیر فاعل ہے مرجع مؤنث لفظی ہے، یہ جو ہن پڑھیا تا واجب ہے، جیسے الشمس و طالعت کیونکہ تا اس میں واجب ہے، سنیں جی، اچھا جی۔ او بالخیار کی بالخیار ہے، یعنی تو متلبس ہے اپنے خیار کے ساتھ، چاہے تو تا لا چاہے تو، تا نالا، یعنی خیار ہے اس کو تانیث بنانے میں اور تذکیر بنانے میں، کیونکہ وہ مؤنث ہے صرف باعتبار لفظ کے، غیر مؤنث ہے باعتبار، معنی کے، بس جائز ہے وجہان، اعتبار کرتے ہوئے، جہتین کے ساتھ، اے تو ہو گئی ہو کون طالع الشمس طالعت الشمس کی طالع الشمس اور طالعت الشمس، الشمس جی دجا نا جی، اور ظلمت نال جوڑ دو، عین نال جوڑ دو، کوئی فعل ہے جڑے وہ لفظی نے جی تے لکھے ہی اسی طرح مؤنث من البہائم، جی، وہ بھی مؤنث حقیقی
मिनल बहाइम मुअन्नस हकीकी गैर मुअन्नस हुक्मन है डंगर नहीं है जी इन्हां में जेडे मुअन्नसात ने ना जी। ऐन ते मुअन्नस हकीकी को उनके मुकाबले में मुज़क्कर है ना जी लेकिन वो हुक्मन गैर मुअन्नस है जी हुक्मन गैर मुअन्नस है। किवें इसलिए कि वो डंगरां विच जेडे मुअन्नसात ने ए मिसल मुज़क्कर के हैं मिसल मुज़क्कर के हैं आमातुल अगराज में गालिबन की ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਨਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਆਵਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ जी ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੂੰ जी ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਮੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਕੱਟਾ ਜਮੇ कट्टी जम ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਜਮੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਅਗਾ ਨਸਲ ਵਧੇ ਦੀ ਜੀ जी ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਜਮੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੁਨਸਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਯਾਰ ਸੰਡਾ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ सिर च मारने मज लैन चले मैं दुध पीना है सुनते पे हो इसलिए ये जो बहाइम की मुअन्नस है ना वो अगराज के एतबार से गोया मुज़क्कर हैं जी अगराज के एतबार से गोया मुज़क्कर है गोया मुज़क्कर हैं लिहाजा जब मिन वजह मुज़क्कर हो गई है ना जी। तो फिर जायज़ है उसमें वजहान हुन मिसाला नहीं ताला शम्स होते तलाअत शम्स माज कहा है फी जाहिर गैर हकीकी एतराज़ है किससे मुज़मर से जैसे अशम्स तालात क्योंकि इसमें ता वाजिब है कमाल इम्तिजाज की वजह से सुनी हूँ गल जी। शाबाश किन्ने आ गए नहीं दो दो फेल का फ़ाइल इसम ज़ाहिर हो मुअन्नस हकीकी हो फेल का फ़ाइल ज़मीर हो जिसका मर्ज मुअन्नस हकीकी हो या मुअन्नस लफ्ज़ी हो इन तिन्ना सूरतों में हाँ वाजिब है फेल का फ़ाइल इसम ज़ाहिर हो और मुअन्नस गैर हकीकी हो या फेल का फ़ाइल मुअन्नस हो हकीकी लेकिन बहाइम की मुअन्नस हो इसम ज़ाहिर इसमें इख्तियार है मुज़क्कर लाएं तब भी ठीक है मुअन्नस लाएं तब भी ठीक और तू और तुम ज़ाहिर गैर हकीकी में ज़ाहिर गैर हकीकी में ख्यार के साथ है खियार के साथ जी और तुम ज़ाहिर गैर हकीकी में खियार के साथ शाबाश जी गैर हकीकी में इख्तियार के साथ है व हुक्म ज़ाहिर जम गैर मुज़क्कर सालिम मुतलक़न अच्छा जी फ़ाइल इसम ज़ाहिर है और जमा है और जमा मुज़क्कर सालिम का गैर है फ़ाइल फेल का इसम ज़ाहिर है और जमा भी जमा मुज़क्कर सालिम का गैर है मुतलकन की मुतलक़न मुतलकन दा मुरादी और थले वे खाशिए ते बराबर है कि उस जमा का वाहिद मुअन्नस हकीकी हो जैसे निस्बतुन मोमिनात या उस जमा का वाहिद मुज़क्कर हकीकी हो जैसे रिजाल और जमाल अगर ये फ़ाइल हो तो हुक्म ज़ाहिरिन गैर हकीकी हुक्म ज़ाहिरिन गैर हकीकी है उनका की हुक्म पड़े पीछे इख्तियार है ख्यार है जी लिहाजा मुज़क्कर लाओ मुअन्नस लाओ दो में ठीक है तीसरी सूरत 10 तीसरी सूरत ये है कि फ़ेल का फ़ाइल इसम ज़ाहिर हो और हो जमा मुफरद तस्निया ना हो ना हो और वो भी जमा मुज़क्कर मुज़क्कर सालिम का गैर हो शाबा तो इसमें मुतलक़न इसका हुक्म जो है वो मुअन्नस का इसम ज़ाहिर मुअन्नस गैर हकीकी का है मुतलकन का मतलब ही कि खा उस जमा का मुफरद जो है वो मुअन्नस हकीकी हो या मुज़क्कर हकीकी हो इसका नहीं था तो यहाँ भी क्या उसका वही हुक्म है क्या मतलब है कि दोनों तरह जायज़ है दोनों तरह जायज़ है ओ देखो तो हाशिए थे बल्ला थी भी वो यानी फी जवाज़ तज़कीर अल फ़ेल एतवा तानीस अल फ़ेल है जा अर्रिजालो शर्ता मौजूद ने जी ते जा तिर्रिजालो दोवें तरह ठीक ही जी काल अल्लाह तबारक व तआला इद जाकल मुमिनातो जी केड़ा फेल है बगैर ता दे व काला निस्वतुन केड़ा फेल है बगैर ताके काला तिल आराबो ताके ये सारे कुरान पाक के जहन के कोई नहीं जी चलो शुक्र है फिर कोई तो समझ आए तेनों भी और और हुक्म हुक्म जमा के ज़ाहिर का
जमा के ज़ाहिर का, جو کہ جمع مذکر سالم کا غیر ہے. जो कि जमा मुज़क्कर सालिम का गैर है. یہ جمع مطلقاً جمع मुतलक़न کی مطلب خاص کا مفرد मुअन्नस हकीकी हो या मुज़क्कर हकीकी हो. حکم وہ مبتدائی تا خبری غیر ظاہر غیر حقیقی کا ہے. ظاہر غیر حقیقی کا ہے. شاباش جی. اور حکم ظاہر جمع کے ظاہر کا جو جمع غیر ہے مذکر سالم کا مطلقاً حکم ظاہر غیر حقیقی کا ہے. اور حکم جمع کے ظاہر کا جو یعنی فاعل جمع ہے تو اسم ظاہر آپ فاعل ہے ضمیر نہیں. جو غیر مذکر سالم ہے مطلقاً اور حکم غیر مطلقاً نہیں وہ جمع مذکر سالم کا غیر جمع کا ظاہر مطلقاً اوتھے مطلقاً کان اودے نکتے نہ کان لا جی. حکم غیر حکم ہے غیر حقیقی کا حکم ہے حکم ہے ظاہر غیر حقیقی کا. اگے جی. وضمیر العاقلین غیر المذکر السالم فعلت و فعلوا والنساء والایام فعلت و فعلنا. فاعل فعل کا فاعل ضمیر ہے. فعل کا فاعل ضمیر ہے. اس کا مرجع جمع عاقل ہے. فعل کا فعل کا فاعل ضمیر ہے اس کا مرجع جمع عاقل ہے. لیکن وہ جمع جو عاقل ہے وہ مذکر سالم نہیں ہے. خواہ جمع تکسیر ہو یا جمع مؤنث ہو کوئی بھی ہو جی. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ فعل کا فاعل ضمیر ہے ضمیر العاقلین ہو. ضمیر عاقلین عاقلین جمعی یعنی فعل کا فاعل ضمیر ہے جس کا مرجع جمع ہے وہ جمع ہے اوقلا کی لیکن وہ جمع مذکر سالم کا غیر ہے. جمع مذکر سالم کا غیر ہے. غیر ہوتا ہے. تو نہ کسی بابے میں دیتو نہ بھی لکھی اس واسطے بھی ذرا سوکھے ہو جاؤ کافیہ پڑھنا کو آکھیا سن نے یہ گل سمجھائی سن پھر آخنا بے کی. علامہ فرماتے ہیں کہ فعل کا فاعل ضمیر ہو جس کا مرجع جمع اوقلا ہو وہ جمع جو ہے وہ مذکر سالم کا غیر ہو. تو اب جو فعل لانا ہے نا آگے فعل اس میں ہیا بھی ٹھیک ہے ہیا بھی ٹھیک ہے واو بھی ٹھیک ہے جی پھر ہیا بھی ٹھیک ہے تو نون بھی ٹھیک ہے. جی سنیں وہ عاقلین اگر مذکر ہے جی تو فعلت تے فعلو. جی اگر وہ عاقلین جی جی اچھا جی نہ اوگلا ہو رہی ہے اگے ہو رہی والنساء یہ صرف فعلو تک کی توجہ کر. کیا کہ فعل کا فاعل کیا ہو فعل کا فاعل ضمیر ہو جس کا مرجع جمع اوقلا ہو وہ جمع جو ہے وہ مذکر سالم کا غیر ہو. تو اب جو ضمیر فعل ہے سیگا وہ واحد مؤنث کا لائیں ٹھیک ہے اور جمع مذکر کا سیگا لائیں ٹھیک ہے. جمع واحد مؤنث کا بھی ٹھیک ہے جمع مذکر کا بھی ٹھیک ہے. اور دو ویخ جب ہو فعل مسند کدھر ضمیر کی طرف جو لوٹتی ہے جمع عاقل کی طرف اور وہ جمع عاقل کون ہے مذکر سالم کا غیر ہے. سمجھے نا جی. تو فعلت بھی ٹھیک ہے نظر کرتے ہوئے کہ وہ مسند ہے کدھر ضمیر مؤنث کی طرف نا جمع کی ضمیر کی طرف یار. وَنَظْرًا إِلَىٰ كَوْنِ مُسْنَدًا إِلَىٰ ضمیر جمع مذکر عاقل تڑکل کی لکھے ہیں الا ضمیر المؤنث. اچھا وہ ٹھیک ہے اگو کی میں وفعلوا نظرا الى كونه مسندا الى ضمیر جمع مذکر. آیت وچ عبارت کچھ مچ ہو گئی ہے ہن ایویں چاہیے میں دوڑنا پین جی کہ یہ فعلت اس لیے ٹھیک ہے کہ اس کا مرجع ہے جمع تو جمع بتاویل جماعت تو جماعت کیا ہے مؤنث ہے لہذا ہے ٹھیک ہے. اور فعلو کیوں ٹھیک ہے اس ضمیر کا مرجع ہے جمع مذکر عاقل تو جمع کے لیے تو ضمیر جمع کی ہوتی ہے جی. ہاں جی کیا کہ جی وجہ کی ہے وجہ یہ ہے کہ فعالت اس لیے ٹھیک ہے اس ضمیر کا مرجع جو ہے وہ جمع ہے ہر جمع بتاویل جماعت ہوتی ہے تو جماعت تو مؤنث ہے لہذا اس ضمیر لوٹانا ٹھیک ہے. اور فعلو اس لیے ٹھیک ہے چونکہ ان کا مرجع جمع ہے جمع مذکر عاقل ہے تو لہذا فعلو ٹھیک ہے. سنیں
اچھا جی، محض قید لگائی ہے، جمع کی کس کے ساتھ؟ عاقل کے ساتھ. غیر مذکر سالم. اعتراض ہے الزیدون فعلوا سے، کیونکہ نہیں جائز یہ کہ کہا جائے زیدون فعلت. سنیں، جی اگر فعل کا فاعل ہو ضمیر، جی. اس کا مرجع ہے جمع مذکر عاقل لیکن سالم ہے، تو وہاں صرف جمع کا صیغہ لائیں گے، وہاں صرف جمع کا صیغہ. کیا جی، یہ اعتراض کیا کس سے؟ اگر فعل کا فاعل ہو ضمیر جس کا مرجع جمع مذکر عاقل لیکن سالم ہے، تو تو اس میں فعل جمع کا آئے گا. فعل جمع آئے گا. سمجھائیے، یہاں جو ہے نا وہ واحد مؤنث والا صیغہ ٹھیک نہیں. مثلا الزیدون الزیدون فعلوا آئے گا، بس. کہ الزیدون فعلت. فعلت آئے گا جی. اب الرجال کی الرجال. فعلت ٹھیک ہے، جی سچ آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی ضمیر عاقلین کی ہے، جی عاقلین انا رجال. جی. الرجال فعلت بھی ٹھیک ہے، تو الرجال فعلوا بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ضمیر اور ضمیر عاقلین عاقلین مذکر سالم کا غیر، مذکر سالم کا غیر. فعلو ہاں فعلت فعلت اور فعلو ہے. اور فعلوا ہے. ہے نا بابے کٹے نا جی، نچوڑ کٹ دیتا ہے نا جی، پسینہ کٹ دیتا ہے جی، کافی ہے تک. اور ضمیر یہ عاقلین. بھی لفظاں نو غور کرو تو لفظاں وچ جو کوئی سمجھ آندا وہی سانو سمجھ آیا ہے. اور ضمیر العاقلین مذکر سالم کا غیر فعلت اور فعلوا ہے. دو میں طرح ٹھیک ہے بھائی. سمجھ گیا مسئلہ؟ سمجھ آئی؟ فعل کا فاعل ہو ضمیر، مرجع ہے جمع مذکر عاقل لیکن وہ سالم نہیں ہے، تو یہاں فعلت بھی ٹھیک ہے بتاویل جماعت، فعلو بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ سالم ہے تو پھر صرف فعلو ہے، فعلت ٹھیک نہیں ہے جی. والنساء والایام فعلت وفعلنا. ادھروں بے خدروں، یعنی جب ہو فعل مسند جمع مؤنث عاقل کی ضمیر کی طرف، جیسے نساء، یا اس کا غیر جیسے عیون جی، یا وہ مسند ہو کدھر ضمیر جمع مذکر غیر عاقل کی طرف، جمع مذکر غیر عاقل کیونکہ عاقل پیچھے آ گئے، جیسے کہ الایام، اے تین انہوں نے پڑے تین، تو جائز ہے الحاق تائے تانیث کا فعل کے ساتھ نظر کرتے ہوئے کہ ہونا اس کا مسند کدھر، ضمیر مؤنث کی طرف، اور الحاق نون جمع کا فعلنا نظر کرتے ہوئے کہ یہ مسند ہے کدھر، جمع مؤنث کی. ضمیر کی طرف. لہذا النساء فعلت، جی العیون فعلت الایام فعلت النساء فعلنا العیون فعلنا الایام. فعلنا. اے مطلب ہے جی. پھر دھیان کرو جی، کیڑے کیڑے بلا جب فعل مسند ہو ضمیر کی طرف، ضمیر کی طرف ضمیر کی طرف، جس کا مرجع جس کا جمع مؤنث عاقل یا غیر عاقل، یا غیر عاقل جیسے عیون، یا اس کا فاعل ہے، اس کا فاعل ضمیر ہے جس کا مرجع جمع مذکر غیر عاقل ہے، جمع مذکر غیر عاقل. غیر عاقل، تو اس صورت میں جائز ہے الحاق تائے تانیث کا فعل کے ساتھ، یعنی فعل مؤنث لائیں فعلت، دلیل نظر کرتے ہوئے اس کے ہونے کی طرف کہ بے بتاویل جماعت جی تو یا وہ جمع اس لیے ضمیر نون لائیں گے. خلاصہ یہ ہے جی. جی اور سمجھے ہی تے پتر 8-10 قسم آ گئے جی وچ انہاں دے، یہ حاشیے نو سمجھو نال تے جی کہ کوئی نہیں پتہ لگا. بھی اے والنساء تے والایام، النساء اے کون ہے؟ اے جمع مؤنث عاقل ہے، الایام جمع مذکر غیر عاقل، جمع مذکر تے غیر عاقل ہے، تے العیون اے بھی جمع ہے تے غیر عاقل ہے جی. سنیں اے شاباش جی. ان تینوں صورتوں میں کیا ہے؟ فعل فعلت بھی ٹھیک ہے، فعلنا بھی، فعلنا بھی ٹھیک ہے. اور النساء النساء فعلت اور فعلنا، فعلت اور فعلنا، اور الایام، اور النساء اور الایام فعلت اور فعلنا جی. النساء اور الایام فعلت اور فعلنا.
चलो जी इन पर पढ़ना जगह थोड़ा पढ़िए और टुरो होगा फिर पढ़ दे सारा इकट्ठा। अल मुसन्ना मा लाहिक आखिरहु अलिफ व औ या मफ्तूह मा क़ब्लहा व नून मकसूरतुन लियदुल्ला अला अन्नहु माअहु मिसलहु मिन जिनसिही। चलो जी इसम की एक और तकसीम करते हैं। इसम की एक और तकसीम करते इसम तीन किस्म है, मुफरद, तस्नियात, जमा। तस्निया बोली दी मसदर मुराद मुसन्ना ते जमा बोली दी मसदर ते मुराद मजमू। क्या जिस्म की एक और तकसीम शुरू होगी जी। एक और तकसीम करते हैं। इसम तीन किस्म पर है, मुफरद, मुसन्ना और मजमू। फिर आखो की बने वो बड़े इसम तीन किस्म पर है, मुफरद, मुसन्ना और मजमू। मजमू सुने गल तो मुसन्निफ रहमान ने मुसन्ना और मजमू बयान कर दिए। मुसन्ना की भी निशानी बयान कर दी, मजमू की भी निशानी बयान कर दे। तो लिहाजा तीसरा भी खुद समझ लो जेड़ा इंज नहीं हो मुफरद है, जेड़ा इंज नहीं हो मुफरद है जी, क्योंकि काफिये में इख्तिसार मकसूद है, काफिये में इख्तिसार मकसूद है। तो लिहाजा मुसन्ना और मजमू दो बयान कर देंगे। जो इनके मास व वो सारे क्या हैं इंज। सुनियो गल और वेखनो तो शारा फी किस्म आखर लिस्म बेतबार इफरात तस्निया जमा बैनल। अच्छा जी ना बैनल फ़रआइन, बैना बैना नहीं, मुसन्निफ ने बयान किए दो फ़रआइन। फ़रआइन कौन है? मुसन्ना और मजमू। और मुफरद को बनिया तो फ़रा होइया कि ना होइया भाई, तो मुफरद क्यों नहीं बयान किया? असल छड़ के फ़रा फड़ ली ताकि मालूम हो जाए ये बात कि वो जो माँ सिवा इन दोनों के वो कौन होगा। इंज बाबा जी क्यों कीता जे रो मन लिल इख्तिसार, चलते हुए किसके लिए? रोम इख्तियार करना, रास्ता चलना। फिर यह कि मुकद्दम मुसन्ना को मुकद्दम क्यों किया है? मुसन्ना को मुकद्दम क्यों किया? तो मुकद्दम किया मुसन्ना को किस पर? बावजह पहले होने मुसन्ना के अदद के, किस पर? मजमू के। वो दो होने ने फिर बदने ना। एक दूसरा ये है कि मुसन्ना मुफरद के करीब है, मुसन्ना के करीब है कि कोई नहीं करीब। एक और नाल मिले तो की बन गया? जमा वास्ते कम अज कम दो और चाहिए ने। तीसरी दलील ये है वाले कसरती मुसन्ना बनिस्बत जमा के। चौथी दलील यही के जो है ना कि दे क्या है, हाँ वाले सलामत है। हर मुसन्ना के अंदर मुफरद सलामत होता है लेकिन हर जमा में मुफरद सलामत नहीं होता। साले में जो ਹੁੰਦਾ तो मजाम कसर में नहीं होता, लेकिन हर मुसन्ना में मौलवी जी इसलिए इसको तरजीह मुकद्दम किया है। और वाले कसरती ही ये कसीर है, और वाले अदम इख्तिसासी बिशरायत। तस्निया बनाने के लिए कोई शर्त नहीं है, तस्निया बनाने के लिए हर किसी का बन सकता है। मुसन्ना के लिए शर्तें हैं। ये 5-6 दलीलें हैं तस्निया को मुकद्दम करने के। आ गई हैं कि कोई नहीं। तस्निया वो इसम होता है कि लाहिक होता है तस्निया के मुफरद के आखिर में। तस्निया के मुफरद के आखिर, तस्निया वो इसम होता है, तस्निया वो इसम होता है कि तस्निया के मुफरद के आखिर में लाहिक होता है अलिफ मा कबल मफ्तू, आखिर में नून मकसूरा, या लाहिक होता है या मा कबल मफ्तू, आखिर में नून मकसूरा। हाँ जी शाबा जी, नाले बनाने का तरीका ते नाले तारीफ जी। एक और भई दो जलेबियां। मुसन्ना वो इसम होता है कि लायक हो मुसन्ना मुसन्ना वो इसम होता है कि उसके मुफरद के आखिर में, उसके मुफरद के आखिर में लायक होता है अलिफ मा कबल मफ्तू और आखिर में नून मकसूरा। या लायक होती है उसके आखिर में या मा कबल मफ्तू और आखिर में नून मकसूरा। एक बार फिर आख मौली मुश्ताक कहता मेरे खाने च नहीं पई। मुसन्ना वो इसम होता है कि मुसन्ना के मुफरद के आखिर में लायक होता है अलिफ मा कबल मफ्तू और आखिर में नून मकसूरा, या मा कबल मफ्तू और आखिर में नून मकसूरा। मुस्लिमुन से मुसलमान है और मुसलमैन है, जैदुन से जैदान है और जैदैन है। ए देखो जी। अच्छा जी, एक ये नाल ला के ते कीता किए ले या दुल्ला
یہ گل یہ تعریف داخل نہیں ہو باہر ہی جی تاکہ دلالت کرے اب یہ وہ مفرد دلالت کرے ان علامتوں کے لگنے کے بعد کہ اس مفرد کے ساتھ اس کی جنس کا ایک اور بھی ہے. اسی ہن دو ہو گئے ہیں. مسلم ان کا معنی ایک مسلم تو مسلمان دو مسلم زید ایک زید تے زیدان دو زید اے مطلب ایک اور کیے جی. تاکہ یہ دلالت کرے کیوں لاحق کرتے ہیں؟ جی یہ اس لیے لاحق کرتے ہیں تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ اس کے ساتھ اس کی مثل ہے اس کی جنس ہے. سمجھیا میں نصور لکھے تے ضمیر دا مرجع جڑا ہے نا اے الف تے یا تے کلو واحد بنانا ہے تاکہ دلالت کرے الف اور یا ہر ایک اور لاحق ہونے کے بعد اس بات پر کہ مفرد کے ساتھ اس کی مثل ہے اس کی جنس ہے. چلو میں پایا مثنیٰ مثنیٰ وہ اسم ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے لاحق ہوتا ہے لاحق ہوتا ہے اس کے مفرد کے آخر میں. اس کے مفرد اے آخر مفرد ہی لکھا ہے جی مثنیٰ کے مفرد کے آخر میں کون لاحق ہوتا ہے؟ الف الف یا یا مفتو مفتوح ما قبل اس کا ما قبل کس کا ہر ایک کا الف اور نون مکسورہ اور نون مقصود تاکہ دلالت کرے الف اور یا ہر ایک تاکہ دلالت کریں الف اور یا ہر ایک اس بات پر اس بات کہ پر اس مفرد کے ساتھ کہ اس مفرد مفرد کی مثل ہے مفرد کی مثل اس کی جنس سے کی جنس سے. ہے. شاباش. مثنیٰ وہ اسم ہوتا ہے کہ لائق ہو اس مثنیٰ کے مفرد کے آخر میں الف یا مفتوح ما قبل ان کا اور نون مقصورہ تاکہ دلالت کریں ہر ایک اس بات پر کہ مفرد کے ساتھ مفرد کی مثل ہے مفرد کی جنس سے. شاباش شاباش شاباش. مثنیٰ وہ اسم ہوتا ہے کہ لائق ہوتا ہے اس مفرد کے آخر میں الف یا مفتوح اور مثنیٰ کے مفرد کے آخر میں مفرد کے آخر میں کون لاحق ہوتا ہے؟ الف یا مفتوح ہوتا ہے ما قبل اس کا ما قبل اس کا اور نون مقصور مکسورہ تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ اس کے ساتھ اس مفرد کے ساتھ مفرد کے ساتھ مفرد کی مثل ہے کی مثل اس کی وہ ہے اس کی جنس سے اس کی فالمقصور فالمقصور ان کانت الفه عن واو وهو ثلاثی قلبت قلبت واوا وإلا والا فبالیاء. چلو جی اور دیکھو تو اسم مکسور وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں وہ صرف والے قانون نہیں جے پڑھے وہ اسم مکسور تے اسم ممدود دا جلے تسنیہ بنائیے تو اس الف نے کی کرنا ہوتا ہے جی وہ بتستے نے بھی کتھے یا نال تے کتھے واو نال صرف شروع ہو گئی اگا ساری صرف نہیں وچ آ گئی تے تھوڑی جی تھاں تے گامے ہوں. اسم مکسور وہ ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہو ان کا نام مکسور کیوں رکھے اس لیے کہ وہ مد سے رکا ہوا ہے مد سے باقی فا کیا ہے تفسیر اقسام جو مستفاد ہیں من عموم قولی ما لاحق آخرہ قضا کیوں کہ صحیح منقوص ممدود ان سب کے تثنیہ بنتے ہیں لیکن علامہ نے صحیح اور منقوص کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کا حکم واضح ہے وہاں کچھ کرنا نہیں پڑتا سمجھائیو تے مکسور دا اسم مکسور تے اسم ممدود دا وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ ممدود ہے ان کا تثنیہ بنائیں کبھی یہ واو سے بدلتا ہے کبھی یا سے بدلتا ہے کبھی سلامت رہتا ہے اس لیے ضروری تھا کہ انہوں نے چھیڑیا جائے انہوں چونکہ نہ سانو چھیڑیا سے انہوں نے چھیڑ دیں تہاڈا بندوبست کر دیں وہ سمجھ آؤں بھئی علامہ فرماتے ہیں اسم مکسور اگر اسم مکسور کا الف جو ہے وہ بدلا ہوا ہے کس سے اور وہ اسم مکسور ثلاثی ہے یعنی 3 حرفاں والا ہے تو تسنیہ بناتے وقت الف مکسورہ نو روٹی شوٹی کھوا کے الف نال واو نال بدلانا ہے کن نال بدلانا ہے واو نال تو اگر انج نہیں وہ اسم مکسور کا جو الف ہے واو سے بدلا ہوا نہیں یا واو سے بدلا ہوا ہے تو وہ ثلاثی نہیں
समझी हूँ तो फिर की करना है उन्होंने तो या वो या से बदला हुआ है इन सब सूरतों में तस्निया बनाते वक्त उसको या से बदलाना है उसको ऐ शाबाश से ध्यान करो वे क्या आखे भाई लामा फरमाते हैं कि इस्म मकसूर अगर हो उसका अलिफ वाव से बदला हुआ और वो इस्म मकसूर जो है वो हो भी सुलासी यानी 3 हरफा वाला जी, तो इसका जब तस्निया बनाएंगे तो इसके अलिफ को वाव से बदलाएंगे और अगर ये इसका खिलाफ है जी कि वो 3 हरफों में ना वाव से बदला हुआ नहीं या से बदला हुआ है या असली है या असली है तो या वो सुलासी नहीं बल्कि 4-5 हरफों वाला है जी, तो अब उसको या के साथ बदलेंगे तस्निया बनाते वक्त या से बदलेंगे या से बदलेंगे उधरों वेखो बाबा गामिया ओ वह सुलासी यानी सुलासी मुजर्रद मुराद जू सुलासा 3 हरफ कुल सुलासी इस्तिलाही नहीं मुराद गिनती विच कुल 3 हरफ ए मुराद है लिहाजा रुबाई निकल गया सुलासी मजीद फी निकल गया जैसे आला योली से मोलन मोलायुन इस्तफ़ा से मुस्तफ़ा सुने अच्छा जी अगलियां सूरतां में चनू या नाल बदलाना है इतबार करते हुए असल का उनमें कि असल उसका या हकीकतन या हुक्मन और तखफीफन उनमें जो 3 हरफों से ज़्यादा हैं वाव नाल बदलाइए तो वाव सकील है या खफीफ है या नाल बदलावांगे समझ गए पस मकसूर अगर हो अलिफ उसका वाव से और देख लिखी आसान असल की सी आसावन ते तस्निया किमें बनेगा आसावान है तो नफी नस्बी जर्री हालत आसावान है ओ सुने ते या हो हुक्मन हुक्मन का मतलब एक होता असल मजलब भी कोई ना ते इमाला ना किया जाए वो भी किससे बदलेगा वाव से और हालांकि वो सुलासी हो यानी वल हाल वन ज़ालिकल मकसूर 3 हरफ वाला तो बदला जाएगा उसका अलिफ बदला जाएगा उसका वाव से बस कहा जाएगा आसान में की शय आसावान है वगरना या के साथ यानी अगर इस तरह नहीं है तो टुटुर शबा मकसूर अगर हो अलिफ उसका वाव से हालांकि वो सुलासी से है तो बदला जाएगा अलिफ वाव से वगरना बस या के साथ बस मकसूर अगर हो अलिफ उसका वाव से बस वो सानी बदला जाएगा वाव से वगरना और सानी केड़ा वो भला थे वे अलिफ मकसूरा बदल नहीं हो सानी केड़ा बदल नहीं हो वाव से वगरना बस या के साथ और जब फारिग हुए मुसन्निफ ले रहमा मुज़क्कर और मुअन्नस की तारीफ से तो शुरू होते हैं उसकी तज़कीर के हुक्म में और तानीस के हुक्म में जिसकी तरफ फ़ेल का इसनाद होगा पस फरमाया जब मुस्नद किया जाए फ़ेल या शिबा फ़ेल उसकी तरफ अब बुजुर्गों चौथी पंजवीं बार उन्हें फेरा देना है ध्यान करो ना किसकी तरफ यानी मुअन्नस हकीकी ज़ाहिर की तरफ जैसे जात या मुअन्नस हकीकी की ज़मीर की तरफ मुअन्नस हकीकी की जैसे हिंदुन या मुअन्नस की मुअन्नस लफ्ज़ी की ज़मीर की तरफ जैसे ऐ तिन्ने सन आ गए फाइल इसम ज़ाहिर होवे मुअन्नस हकीकी होवे फाइल ज़मीर होवे जिसदा मर्जे मुअन्नस हकीकी है या मुअन्नस लफ्ज़ी है तिन्ना सूरतां विच फेल माज मुक़य्यद किया हमने मुअन्नस हकीकी के साथ और ज़ाहिर के साथ इसलिए कि हुक्म गैर हकीकी का और ज़मीर का ज़िक्र किया जा रहा है इसके मुकाबले में आगे पहली सूरत में ता यानी पस लाना ता का वाजिब है किस में वो ज़ाहिर बतौन बन जाएगा ताकि पता चल जाए अव्वल अमर से कि फ़ाइल अली कौन ने और तू मुअन्नस ज़ाहिर में मुअन्नस ज़ाहिर में ऐसा ज़ाहिर जो मुअन्नस गैर हकीकी है मतलब कि ये जब मुस्नद किया जाए फ़ाइल इसम ज़ाहिर है ते मुअन्नस गैर हकीकी है क्या क्या जी फ़ाइल इसम ज़ाहिर है और मुअन्नस गैर हकीकी है इसनाद किया जाए उसकी तरफ फ़ेल या क्या
تو بالخیار ہے، اگر چاہے تو مذکر بنا کس کو اور کہہ طلع الشمس اور اگر چاہے تو مؤنث بنا تو فعل کو اور کہہ طلعت الشمس او پہ گی میرے کھانے چو ماز کہاں ہے ظاہر غیر حقیقی، اس لیے کہ غیر حقیقی کی ضمیر میں تانیث واجب ہے، پیچھے جو ہن پڑھے آئی فلا یقالو الشمس و تالا جائز نہیں، ہن پڑھ کے آیا واجب ہے وہاں پہ تا، اس لیے کہ تانیث مسند الیہ کی سرایت کر جاتی ہے فعل کی طرف۔ بہرحال ضمیر میں تو مطلقاً ایک نویں گل شروع کی تھی سرایت دی فیض لینے دی گل، ضمیر میں تو مطلقاً باوجہ کمال امتزاج کے فعل اور فاعل کے فاعل مضمر کے درمیان، اور بہرحال مؤنث حقیقی جب ظاہر ہو تو تب بھی تو کیا کرنا ہے اس کو فعل مؤنث بنانا جائز ہے۔ فعل قوت تانیث فی ہے برخلاف مؤنث ظاہر غیر حقیقی، مؤنث ظاہر غیر حقیقی، کیونکہ اس میں تانیث کا قصور ہے اور اس کا فعل کے ساتھ اسم ظاہر کا امتزاج بھی وہ نہیں ہے جیسا کہ امتزاج ہوتا ہے کس کا ہے شاباش، اس لیے جائز ہے کیڑی شے تانیث نظر کرتے ہوئے لفظ کی طرف باوجہ ہونے اس لفظ کے، مؤنث لفظ اور جائز ہے تذکیر اس لیے کہ وہ تانیث غیر غیر حقیقی ہے، اور جان اس بات کو کہتا محض واجب ہے کس میں فعل میں جب کہ فعل ری کون ہون متصرف اے جتھے جتھے تا واجب کیتے نا پہلی صورت اے تا جے فعل کیڑا ہوے متصرف جاننا ہے متصرف کون ہوندا ہے کردان او سونے والا جے گردانہ پوری اور خیش قبیلہ ہوے اور تران خطرہ نہ ہوے ہن سمجھ آئی جی ہے مطلب فعل متصرف، اور متصرف ہو اور مؤنث حقیقی بھی انسانوں کی نوع سے ہو، مؤنث حقیقی بھی انسانوں کی نوع سے ہو، اور یہ کہ ہو فاعل متصل کس کے ساتھ فعل کے ساتھ، اے تین شرطاں نہیں کوکو جی بے تا جڑی واجب نہیں پہلی صورت میں جی کہ فعل کیڑا ہوئے متصرف ہوئے اور فاعل بھی مؤنث حقیقی ہو، لیکن انسان کی جنس سے اور عورتاں اور فاعل فعل کے ساتھ متصل ہو، وچ فاصلہ بھی کوئی نہ ہوئے، ہن تا واجب ہی ہن تا واجب جیسے کہ جات ہندن اے تا واجب جی ہن دوسریاں مولوی جی خلاف مثالہ نواں مسئلہ، اور اگر مفقود ہو گئی کوئی ایک ان شروط ثلاثہ سے میری مراد کے فعل متصرف ہی نہیں، جیسے نعم المرأۃ جیسے نعم المرأۃ ایتھے نعمت بھی جائز ہے تے نعمل بھی جائز ہے، واجب کوئی نہیں تے سنیں ایک یا ہو مؤنث بہائم کے انواع سے، جیسے سارا ناکا تو یہ ہن سارا تین ناکا تو بھی ٹھیک ہے تے سارا ناکا بھی ٹھیک ہے، یہ واجب نہیں، یا درمیان میں فعل فاعل کے درمیان کیا آ جائے فاصلہ آ جائے، جیسے حاضر القاضی الیوم امرأۃ، یہ حاضرات بھی ٹھیک ہے تے حاضرہ بھی ٹھیک ہی کیونکہ فاعل امرأۃ مؤنث حقیقی ہے تے انساناں وچوں ہے وچ قاضی تے الیوم فاصلہ آ گئے تے لہذا حاضرہ بھی ٹھیک ہے تے حاضرات بھی ٹھیک وہ مسئلے بیان ہو رہے ہیں جی ناف دے کندے ناف دے مسئلے بیان ہو رہے ہیں او بلا تھی جے وہ نہ پتہ ہون تے بندہ پریشان ہوندا پھر فاعل اگو امرأۃ مؤنث تے صیغہ مذکر دا ایک ہی ہویا، مولوی عثمان غلط نہیں پڑھ گیا اس لیے بھی وہ نہیں غلط پڑھ گیا تو سمجھ نہیں لگی پس نہیں واجب فعل کی تانیث یہ تیناں دی دلیل ہی بکھری بکھری، پہلے تو کیوں نہیں واجب باوجہ جامد ہونے فعل کے افعال غیر متصرفہ میں سنیں دوجا اور دوجے بچ اور باوجہ ہونے بہائم کی تانیث کے کم انسانوں کی تانیث سے یہ ان کو کاٹے لہذا دو میں طرح جائز، تیسرے دی دلیل اور اس لیے کہ فاصلے نے ضعیف کر دیا ہے تانیث کی سرایت کرنے کو کدھر اے تیناں دی بکھری بکھری دلیل آ گئی جی، پس جائز ہے تیرے لیے ان تینوں صورتوں میں وجہان کیڑی کیڑی وجہان
تذکیر اور تانیث. ਲੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨੇਮਲ نعم المرأة نعمت المرأة سار الناقة سارت الناقة حضر القاضي اليوم امرأة حضرت القاضي اليوم امرأة. شاباش. فائدہ جی اسم مضاف اسم مضاف. اوکھا جو مسئلہ ذرا دھیان کرے جی. اسم ایسا اسم جو مضاف ہوتا ہے یہ اسم مضاف حاصل کر لیتا ہے تذکیر مضاف الیہ سے. مضاف لے مذکر ہوئے نا اسم اور عام ہی ہون جتنے مرضی کرنو پھڑ کے لے جائے تو یہ اس مضاف لے دی وجہ تو مولوی جی یہ بھی تذکیر حاصل کر لے یہ مطلب ہے مذکر ہو جائے. مذکر ہو جاتا ہے جی. قول رؤیت الفکر ما یعول له الامر معین علی اجتناب النواہی. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ما یعول له الامر معین ہے فکر سے رویت نے تذکیر حاصل. چلو انجے صحیح. اور کبھی حاصل کرتا ہے اسم تانیث کس سے مضاف الیہ سے اور ہو جاتا حکم اسم کا حکم مؤنث لفظی کا. اے سمجھا جی بھئی مضاف الیہ مؤنث ہے جی ان دے وال جن دی اضافت ہوئی ہے جی انہیں بھی ان دی وجہ تو کی بن گیا ہو مؤنث بن گیا. مؤنث بن گیا لیکن ان دا حکم کیڑی مؤنث والا ہے مؤنث لفظی والا. ہوں سنیا جی کدوں جب کہ ہو مضاف جز کس کی مضاف الیہ کی. جب کہ ہو مضاف مضاف الیہ کی. آجابتنی شعر ہندن شعر نہیں شعر ہندن تاج میں ڈالا مجھے ہندا کے بالوں نے یا بال نے. او جز بنانا ہے کی بنانا ہے جز. مطلب شعر بنا دیو دھیان کرے جی. تے اے ہن دیکھو یہ ہند مؤنث ہی جی تے شعر مذکر ہی اضافت مؤنث والی ایندا حکم ہو گیا مؤنث لفظی والا. جی سنیں جی اے شاباش. تے نالے ہے بھی کی ہے جز ہے جز سے. یا ہو فعل اس کا کہ وہ جو مضاف ہے وہ مضاف الیہ کا فعل ہو اب بھی اس میں تانیث لفظی والا حکم آئے گا. آجابتنی مشیو ہندن آجابتنی ماشی و ہندن. اے فعل ہی ہندا او ٹرنا ٹرنے والا دا فعل نہیں جی ان دی وجہ تو آجابت ٹھیک ہی جی فعل مؤنث لے آئی بیٹھے ہاں جی آجابتنی جی یا وہ مضاف صفت ہو کس کی مضاف الیہ کی ترکیب وچ نہیں ترکیب وچ اضافت ہے نا اونج بھی اون دی خوبی ہوے جیسے آجابتنی حسن و ہندن آجابتنی حسن و ہندن. آگے جی سمجھ اے ویکھو کہ مضاف ہے مذکر مضاف ہے کندے وال مؤنث وال جی تے اونے مؤنث مضاف لے کو تانیث حاصل کرنی تو حکم کیڑا بن جانا ہے مؤنث لفظی والا. شرط ہے کہ کوئی جز ہوے جی یا ہوندی اوندا فعل ہوے یا ہوندی صفت ہوے. تے او فعل مؤنث لانا ٹھیک ہو گیا. تینے مثالاں آئیاں نے او کو دسیاں جے اور نہیں جائز کہ تو کہ آجابتنی غلام ہو ہندن. جات نہیں ٹھیک نہیں اس لیے کہ غلام نہیں ہے جز ہندا کی نہ فعل ہے ہندا کا نہ صفت ہے ہند کی اس لیے یہاں جا انی غلام و ہندن ہوگا. جی کیا جا انی غلام ہندن. کڈا عام مسئلہ سمجھایا نا تن جی جی کوئی لوڑ ہے ہے چلو مرضی ہے جی. ہوں دیکھو نا کڈی اوکھی گل ہے یار اے ذرا سمجھاؤ نا آجابتنی حسن و ہندن میں حسن مذکر ہے تو فعل مؤنث آ گیا اور جاءتنی غلام و ہندن من ہے جانی غلام و ہندن ٹھیک ہے جی تھوڑی ساری تفسیر سمجھائیے جی سمجھ لگ گئی ہو. جی اچھا جی ضابطہ سمجھو اور ضابطہ اس میں یہ ہے کہ ہر وہ جو صلاحیت رکھے واسطے قائم ہونے کس کے مضاف الیہ کی اقامت کے لیے مضاف کی جگہ میں جتھے مضاف الیہ نو کتھے رکھو مضاف دی جگہ تے ٹھیک ہوے مانا ٹھیک ہو جائے
ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਫ ਲੈ ਕੋਲੋਂ ਤਾਨੀਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ व इल्ला फला व इल्ला ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਓ ਆ ਜਾਬਤਨੀ ਹਿੰਦੁਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਬਤਨੀ ਸ਼ਾਰੂ ਹਿੰਦਨ ਤੇ ਆ ਜਾਬਤਨੀ हिंदुन भी ठीक है, आजबतनी मशी हिंदुन भी ठीक है। इसी तरह आजबतनी हुस्न हिंदन आजबतनी हिंदुन भी ठीक। ठीक है, मुजाफ लैन वज़फ करके सिर्फ एक भी वजह की ताजब दो फिर लबड़ी पवेगी हुसन है वाल ने ते या की चलना है जी समझी जे गल ते चूंकि ये इत्थे ए ठीक नहीं भी गुलाम दी जगह ते की रखिए जातनी गुलाम हिंदन ते जातनी हिंदुन ये गलत है हिंदा नहीं है बल्कि कौन है गुलाम है थे मुजाफ लै मुजाफ जगह ते रखो तो माना गलत हुंदा है ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਫ ਲੈ ਕੋਲੋਂ ਤਾਨੀਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਫ ਨੂੰ ਹਜ਼ਫ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਫ ਲੈ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮਾਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਨੀਸ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ सुम्मालम फिर जान इस बात को कि मुअन्नस लफ्जी कौन मुअन्नस लफ्ज़ी और जिन्हें ताश आए जब हो वो मुअन्नस लफ्जी अलम वास्ते जैसे हमजा तो ज़करिया अलिफ मकसूरा बस नहीं ख्यार फेल की तानीस में बल्कि वाजब है फेल की सुने मुअन्नस लफ्जी ना रख दी है किंदा मुज़क्कर दा ते वो फाइल बने फेल दा इत्थे फेल मुज़क्कर होना वाजिब है लिहाजा जानी जानी हमजा तो जानी ज़करिया और नहीं जायज़ केड़ा जातनी हमजा तो जातनी ज़करिया इसी तरह ज़मीर उसकी इसी तरह ज़मीर अगर फाइल बना तब ये हुक्म है जी सुने हमजा तुन जानी ज़करिया जात ठीक नहीं है जी मसला जी तवज्जो करे जी और जब नाम रखा गया औरत का जैद के साथ नवा मसला लफ्ज़ के अंदर तानीस है ते ना रखा मुज़क्कर रखी मुज़क्कर दा उनका कानून आ गया लफ्ज़ मुज़क्कर है ते ना किंदा रखा मुअन्नस दा और जब नाम रखा गया इमरत का किसके साथ ज़ैद के साथ और लफ्ज़ ज़ैद के साथ तो हो जाएगा लफ्ज़ ज़ैद केड़ी शय और जिमें हिंदुन मुअन्नस हकीकी बन जाएगा इसलिए कि एतबार इस बाब में किसका है ना कि बरखिलाफ गैर मुनसरिफ में वहाँ लफ्ज़ों का लिहाज होता है सुनियो लिहाजा जिसले औरत का ना रखिए जैद तो होने की आखना है जात नी जैदुन मेरे को जैद आई है आया नहीं है हूँ आई है टुरो जी टुरिएगा मसला जी और हुक्म जमा के ज़ाहिर का यानी जब हो फेल मुस्नद किधर इला ज़ाहिर ही जमा के ज़ाहिर की तरफ ना कि उसकी वो जमा मुज़क्कर सालिम का गैर हो वो केड़े केड़े नहीं ज़ैदून और मुस्लिम ये मुज़क्कर सालिम इनका गैर होवे ते मुतलकन नहीं यानी बराबर है कि वाहिद उसका मुज़क्कर हकीकी हो जैसे रिजालुन या गैर हकीकी जैसे जामुन आकिल हो जैसे रिजाल हो गैर आकिल हो कमाल हो अल कमाल हो नहीं है गाय कमाल तो मसदर हुई कि अल जमाल हो यार जमल के जमा जमाल तो तू कमाल च वड़ गए हुण तो मिसाल पढ़ाई आशी है तो और जमाल भला थे वे ठीक करो इनू इत्थे भी ठीक करो दो या हो कौन जमा मुअन्नस गैर हकीकी जी जमा मुअन्नस होवे तो की होवे हकीकी हो जमा मुअन्नस हकीकी होवे या जमा हो लेकिन किसकी हो मुअन्नस हकीकी की जैसे कौन अन्निस्वत और अलमुमिनात या गैर हकीकी जैसे गुरफात ए सारे जो टब्बर आए आ जरा सारा टब्बर आया होवे की जाहिर होवे की जाहिर तो हुक्म जाहिर मुअन्नस गैर हकीकी का है यानी जवाज़ तज़कीर फ़ेल और जवाज़ तानीस फ़ेल लिहाजा उन मिसाल मुताबिक और या चार समझ आया जी कि फ़ेल का फ़ाइल होवे इसम जाहिर जमा मुज़क्कर सालिम का गैर हो खा उसका
آگے تو اس کا غیر جب ہوگا نا ایک کہ وہ جمع ہو، کیا ہو؟ جمع ہو جمع، خواہ وہ جمع مذکر کی ہو، جی سمجھے؟ یا پھر یا جمع غیر حقیقی ہو، جمع حقیقی ہو یا جمع غیر حقیقی، ہو، یا پھر عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، اسی طرح جمع مؤنث حقیقی ہو، یہ سارے غیر حقیقی ہو، غرفات، یہ سب حکم ظاہر کا۔ پس کہ تم جار رجالوں کی، جار رجالو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جات الرجالو، اگر لگا چل ومدل ایام، واو چھڑ دے، مدل ایام ومدت پھر واو، مدت الایام، اے دو میں طرح اگے، قال نسوتن قالت نسوتن، اور ورتفع پھر ورتفع، ارتفع الغرفاء، غرفاتو ارتفعت الغرفات، انج، دو میں طرح جائز ہے۔ جی وجہ کی ہے کیونکہ کل بتاویل جماعت ہے، پس تانیس بوجہ ہونے جمع کے بمانا، جماعت اور تذکیر کیوں بوجہ ہونے جماعت کے من قبیل مؤنث لفظی نہ کہ کی ایشا بس۔ اچھا جی مقید کیا ہے جمع کو، کیڑی جمع؟ غیر جمع مذکر سالم کا غیر، غیر، اس لیے کہ نہیں جائز جمع مذکر سالم میں فعل کی تانیث، بلڑ کلڑ نہیں کہا جائے گا، کیڑی شے؟ جات الزیتون، نہ الزیتون جاءت، پاویں ظاہر ہوئے تو پاویں ضمیر لٹاؤ، جمع مذکر سالم ہوئے ایتھے فعل مفرد مذکر ہی ہوندا ہے۔ جی جی، اس لیے کہ مفرد مذکر کی بنا صریحہ ثابتہ ہے کس میں؟ سیغہ میں، پس نہیں اعتماد رکھتا کس کا؟ وہ تعویل کا، برخلاف جب اس صورت کے جب ہو جمع کیڑی، کسر، جیسی الرجال، الملوک، الامراء، کیونکہ جائز ان کی تانیث بنانی کس طرح تعویل جماعت کے ساتھ، ہے؟ شاباش، کام الرجال، کام الملوک، کام الامراء، قامت الرجال، ٹرنا قامت الملوک و قامت الامراء، مسئلہ عاقلین کی ضمیر، یعنی جب مسند و فعل کدھر؟ ضمیر کی طرف، جو لوٹے، جمع مذکر من العاقلین کی طرف، اور وہ جمع جو ہے وہ مذکر سالم کا، غیر ہو، پس اس وقت جائز ہے تیرے لیے، چونکہ فاعل ضمیری کہ تم فعالت تا کے ساتھ، کیوں نظر کرتے ہوئے اس کے ہونے کی طرف، مسند جماعت کی طرف، کہ اس کی ضمیر کا مرجع جماعت ہے، جماعت ہے، اور وہ تو مؤنث ہے لفظاً، پس کہ تم، الرجال جاءت، اور جائز ہے تیرے لیے کہ کہ تم فعلو، جمع مذکر کی ضمیر کے ساتھ نظر کرتے ہوئے کہ اس کا مرجع کون ہے؟ جمع عاقلین ہے، لہذا کہ تم الرجال جاؤ، خانچ پئی ہوں، اس لیے کہ یہ وضع کیا گیا کس کے لیے؟ جمع۔ مذکر کے لیے، اچھا جی، معاذ مقید کیا ہم نے جمع و کلا غیر سالم، اس لیے کہ جمع سالم نہیں جائز، اس میں تانیث، نہ کہا جائے گا کیڑی شے، الزیدون فعلت، بلکہ ہمیشہ کہا جائے گا۔ الزیدون فعلو، مسئلہ نمبر آخری، النساء والیام، دوسرے عید، یعنی جب مسند کیا جائے فعل کدھر؟ ضمیر جمع مؤنث عاقل کی طرف، جمع مؤنث عاقل کی ضمیر کی طرف، جیسے النساء، یا ضمیر غیر عاقل کی طرف، برابر ہے کہ ان کا واحد کیا ہو؟ مؤنث ہو، جیسے عیون جمع عین، یا اس کا مفرد، یا واحد اس کا مذکر ہو، جیسے ایام، جمع یوم، تو یوم مذکر ہی۔ اب تیرے لیے جائز ہے کہ تم کی آخ فعلت، بے سیغہ تل واحد مؤنث نظر کرتے ہوئے جماعت کی طرف، بتاویل جماعت، جی، اور جائز ہے تیرے لیے کہ کہ تم فعلنا کس کے ساتھ؟ جمع مؤنث کے صیغے کے ساتھ، اس لیے کہ یہ وضع کیا گیا جماعت نساء کے لیے، اور وہ غیر ذوی العقول حکم نساء میں، پس حاصل یہ ہے جموع غیر جمع سلامت للمذکر عاقل، یہ سارے کے سارے مؤنث غیر حقیقی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ جمع مذکر سالم تو سوا جنیاں جمع نے، جی، ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫਰਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਹੋਵੇ، ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਅੰਨਸ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। جی، ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ جمع مذکر سالم جمع مذکر ہی ہے، اس کے سوا جتنی جمع ہیں جی، خواہ جمع مؤنث سالم ہے،
خواجہ مکسر ہے، جی پھر وہ مکسر مذکر کی ہے، مونس کی ہے، جس کی بھی ہے، وہ ساری کیا حکم رکھتی ہیں؟ مؤنث غیر حقیقی کا لہذا بھی فعل کی وہ جو طریقے پڑے ہیں بھی کام مذکر لانا جائز ہے، کام مونس لانا جائز ہے، وہ سارا مسئلہ کے ٹور. بسم اللہ توجہ کر بے. اور جب ربط بالعبارت، اور جب واقعہ ہوا ذکر مفرد کا اور مجموع کا اس بحث میں، اور بحث آئے نہیں، مفرد مذکر آئے نہیں بیچے تھے ہیں جی نا، ضمیر دے مرجع مفرد ہوئے جمع ذکر ہے بار بار. اس بحث میں کثیر تو پیچھے لائیں اس بحث کے مثنیٰ کی تعریف کو اور مجموع کی تعریف اور نہیں ذکر کیا مفرد بوجہ اس کی وضاحت کے جڑا تثنیہ جمع نہیں ہو مفرد ہے. پس فرمایا المثنیٰ مقدم کیا مثنیٰ کے ذکر کو کس پر؟ مجموع پر بوجہ پہلے ہونے اس کے عدد کے کس پر؟ مجموع کے عدد پر اور بوجہ قریب ہونے اس کے کس کے؟ مفرد کے اور بوجہ سلامت ہونے مفرد کے لفظ کے اس میں جی کس کی بنسبت؟ تفسیر کی بنسبت تو مثنیٰ وہ اسم ہوتا ہے کہ لاحق ہو اس کے مفرد کے آخر میں کیڑی شے، الف ایک کیڑی حالت میں، اور جیسے زیدان ہے اور مسلمان ہے، یا مفتوح ہو ما قبل اس کا، دو حالتوں میں کیڑیاں، نصبی اور جری حالت میں جیسے زیدین ہے اور مسلمین ہے، اور نون مکسورہ کس کے بعد؟ الف کے بعد اور یا کے بعد، جی صرف الف کے بعد نہیں، جی بعد الالف والیا ہے. اچھا جی نون نو کسرہ کیوں دیتا جی؟ ماز کسرہ دیا گیا نون کو باوجود اس بات کے کہ اصل حروف کی بنا میں کیا ہے؟ سکون ہے کوئی حرف ہے جی واسطے اچھا اتنا دیتا ہے کہ اتنے تثنیہ دے آخر تے الف ہے یا تثنیہ دے آخر تے یا ساکن ہے تے جنون بھی ساکن کریے تو کی ہو جانا ہے؟ اجتماع ساکن ہے واسطے بچنے کے اجتماع ساکنین سے، اور قانون ہے کہ ساکن ہوئے حرے کا سورے کا بالکسر ہے ویکھے لیاندے نا گل کر توڑ. اور تحقیق گزر گئی ہے وجہ الف کے اختیار کی تثنیہ میں اور واؤ کی جمع میں. اور ساڑھے کولی اسم سن دو، اعراب سن تین، اور جب تثنیہ نو دیتا رفع حالت پہ الف، جمع نو دیتی واؤ، پیچھے بچ کے اعراب ایک کیڑا یا، وہ دو دیتی دو حالتاں میں. یاد آیا؟ وہ پہندے کہ وجہ گزر گئی ہے جی. اچھا جی اگے چل. باوجود با اس کے جو متعلق ہے اس کے ساتھ انواع اعراب کے بیان میں جی. اچھا جی ایک کیوں نال جوڑیا؟ تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ اس کے ساتھ یعنی اسم مفرد واحد ساتھ، اسم مفرد کے ساتھ واحد ہے مثل اس کا. جی فاہوا ما مماثل ہی کیا بن گیا؟ تثنیہ، اور مثل برابر ہے کہ ہو کس سے؟ افراد سے، جیسے زیدین، یا جماعت کے ساتھ مل جائے جیسے قومین اور راحتین. سنیں وہ جڑا مثل ملانا ہے نا، یا مفرد نال مفرد یا جماعت نال جماعت ایشا بس من جن سے ہی، من سے ہی یعنی اس اسم کی جنس سے ہو. توجہ کرا جو جنس دا کی مطلب ہے؟ مراد جنس سے جنسیت فی المعنی ہے، جنسیت مانا ہے معنی میں وہ ایک جیسے ہوں. واسطے بچنے کے کس سے؟ اشتراک سے، کیونکہ نئی تثنیہ بنایا جائے گا معنی یین مختلف ہیں کے اعتبار سے. لہذا این سورج نو بھی آندے نے، این اکھ نو بھی آندے نے، تو دونوں نو کٹھیاں کر کے اے نان بنائیے جائز نہیں ہے گا، باوجود ہے کہ متحد ہیں وہ دونوں لفظاً. سمجھے نا جی؟ نہ کہا جائے گا اگرچہ مختلف ہیں. اچھا اور اگر مختلف ہوں لفظ میں بھی تو پس منع بطریق اولا. یہاں تو معنی علیحدہ علیحدہ ہے، تو اگر لفظ بکھرے پھر بطریق اولا کٹھے نہیں کر سکتے. معنی علیحدہ ہو تو ان دو کو جوڑ کر لفظ ایک ہے. جی لفظ مرادف ہے نا، جی او ترادف لفظ ایک تے معنی چوکھے، اوتھے دوواں نوں کٹھیاں کر کے تثنیہ بنائیے نہیں بنا سکتے کیونکہ معنی وکھرے وکھرے نے. تے جے لفظ بھی وکھرا ہوے تے بطریق اولا نہیں بنا سکتے. کی تثنیہ سوال ہو گیا. جواب او جی کامران شمس تے قمر نو تے ماں تے پیو نو آبا وان آندے نے جی یہ باب تغلیب سے ہے، یہ باب تغلیب نہ کہ مشترک بالمعنیین مختلفین کے قبیلے سے ہے، نہ کہ
مشترک معنیین مختلفین کے قبیلے سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے؟ باب تغلیب سے ہے۔ یعنی ایک کو غلبہ دینا دوسرے کو اس کے تابع کر کے بھی اے بھی او ہی ہے، اے بھی وہی ہے۔ او ہی ہے۔ اور توجہ پائی، اور جان اس بات کو تثنیہ مختص ہے لسان عرب کے ساتھ نہیں پایا جاتا، لسان عرب کے غیر میں کسی زبان وچ تثنیہ کوئی نہیں، کسی زبان تثنیہ کو تثنیہ صرف کندے وچ عربی ہے۔ عربی وچ سنیو گل جی۔ اور جب کہ اسم تثنیہ اسم صحیح کا، اور اگلے دی تمہیدی تثنیہ اسم صحیح کا زیدن زیدان، جار مجرا صحیح کا دلون دلوان، زبیون زبیان، یہ تو واضح تھا، محتاج الالبیان نہیں تھا۔ اور سمجھیو تثنیہ اسم مکسور کا تے تثنیہ اسم ممدود کا یہ محتاج ہے بیان کا، بیان کیا طریقہ ان دونوں کے تثنیہ بنانے کا، اور فرمایا اس سوال دا جواب ہی انہوں نے کیوں نہیں بیان، انہوں نے لوڑ کو نہیں، زیدن زیدان ہے، دلون دلوان ہے، زبیون زبیان ہے۔ روڑا مکیا، اور فرمایا فل مکسور، اور وہ اسم ہے کہ اس کے آخر میں مقصورہ جیسے عصا، اگر ہے الف اس کا بدلا ہوا کس سے، سے جیسے عصا اصل میں، عصبن تھا، اور وہ ثلاثی بھی ہو یعنی تو ثلاثہ اور 3 حرفوں والا، اور نہیں مراد یہاں ثلاثی سے ثلاثی مصطلحی، ثلاثی اصطلاحی مراد نہیں ہے۔ پس نکل گیا اس حکم سے کون، ثلاثی مزید جیسا کہ مولات مصطفیٰ اور شاد ویسے پائی نا اعلیٰ یولی سے، پس حکم اس کا حکم ہے غیر ثلاثی کا، وہ آگے آ رہے ہی تو قول بات بدلایا جائے گا اس کے الف کو کس وقت، تثنیہ کی حالت میں، کس طرح، کس شے نال، واؤنال اور پس کہہ توں آساوان ہے، کس کے تثنیہ میں، حسن کے تثنیہ رد کرتے ہوئے اس کو، اپنے اصل کی طرح، وگرنا یعنی اگر نہ ہو اسم کیڑا مقصور اس طرح، بلکہ الف اس کا کیا ہو، مبدل ہو یا سے، جیسے رہا اصل اس کا راہ یم ایک صورت، یا ہو کتنے حرفوں پر، 4 حرفوں پر یا زیادہ، جیسے کہ اگر آگے پھر عام ہے کو الف اصلی ہو، یا جیسے مولات مصطفیٰ، یا زیادہ ہو جیسے حبلات ارتوا تے حبارہ، ان سب صورتوں میں تثنیہ بناتے وقت کیا کریں گے، یا کے ساتھ جائیں گے، بدلایا جائے گا الف اس کا حالت تثنیہ میں یا کے ساتھ، رہا سے، راہ یان ہے، مولا سے، مصطفیٰ سے، حبلا سے، ارتوا سے تے حبارہ سے، پس لٹایا جائے گا ثلاثی کو اس کے اصل کی طرف یا سے، اور نہیں لٹایا جائے گا رباعی کو اس کے اصل کی طرف واوی سے۔ اگر واو کو بدلیا تا بھی یہ نلی او الف واو کو بدلیا تا بھی تثنیہ وقت کی کریں گے انہوں یا نل بدلاویں، با وجہ ثقیل ہونے رباعی کی، اور وہ تقاضا کرتا ہے کس کا، تخفیف کا لفظ میں، اور یا جڑی یہ اینا وزن 5 کلو ہے تے واو 8 کلو ہے، سنی جو گل تے یا اخف کندے کولوں واو کولوں۔